میں نے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا چونکہ روز جمعہ ہے اور آج کا روز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ خود امام بیان کرتے ہیں، خود امام کی حدیث ہے، حضرت قائم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعائیں کرو۔ صاحب مکیال المکارم اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ ظہور امام کے لیے دعائیں کرنا خود اس کے وجود کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ اور انہوں نے چند ایک کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص بھی امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کو اللہ جو فضیلتیں عطا کرتا ہے ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا دل ایمان سے بھرپور رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی امان میں محسوس کرتا ہے۔ جو امام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے وہ مشکلات سے امن و امان میں رہتا ہے۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے وہ امام کا منظور نظر ہوتا ہے۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے اہل بیت علیہم السلام اسے عزیز رکھتے ہیں۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے خود امام زمانہ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ اب جسے امام زمانہ دعائیں دے دیں وہ شخص کتنا محترم ہوگا، وہ شخص کتنا قابل عزت ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم امام کے حوالے سے کام کریں، امام کے حوالے سے ہم کوشش کریں کہ خود ہم پہلے معرفت حاصل کریں، امام کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں، ان معلومات پہ عمل کریں، اس کے بعد دوسروں تک ہم پیغام پہنچائیں۔ غیبت کا زمانہ ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم مشکلات میں گھرے ضرور ہیں لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جب صبح کا آغاز کرتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، نماز فجر کے بعد ہم دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم دعائے عہد کے اختتام میں کہتے ہیں الاجل الاجل یا صاحب الزمان۔ اپنے وقت کے امام کی تعجیل ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور امام سے توسل کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز ہم جب کرتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں۔ خود دعائے عہد کے متعلق ہے کہ جو شخص 40 سے روز نماز فجر کے بعد مسلسل دعائے عہد کی تلاوت کرے گا تو اگر وہ انتقال فرما بھی لے گا تو امام کے ظہور کے وقت اسے قبر سے نکالا جائے گا تاکہ وہ امام کے ناصروں میں اور مددگاروں میں اس کا شمار ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کام کریں۔ آیت اللہ وحید خراسانی مدظل العالی بیان کرتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کس طرح رشتہ مضبوط رکھیں۔ جب وہ سوال کیا گیا کہ آقا ہمیں یہ بتائیں اپنے وقت کے امام سے ہم کس طرح رشتے کو مضبوط کریں، کس طرح اپنی ایمانی طاقت کو ہم مضبوط کر سکیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی بستر پہ تم جیسے لیٹے ہو، آنکھیں جس طرح کھلتی ہیں، آج کل لوگ جیسے آنکھ کھلتی ہے بستر پہ ہی موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں جیسے ہی آنکھ کھلے سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت 11 مرتبہ کرو اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ کرو۔ پھر جب بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو اور اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرو۔ چند دن یہ عمل کر کے دیکھو، یقیناً تمہیں خود اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں ایک چینجنگ کا احساس ہوگا، تمہیں محسوس ہوگا کہ تم زندگی کے کمال کی طرف گامزن ہو۔ عزیزان گرامی، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمارا نفس کہتا ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمارے وقت کے امام نے کہا ہے۔ امام نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ہر وہ کام کرو کہ جس سے تم ہماری محبت سے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ گنہگار ہماری محبت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گناہ بھی کرتے رہو، اللہ کی معصیت بھی کرتے رہو اور میری محبت سے قریب ہو جاؤ۔ جہاں تک تمہیں ہماری محبت قریب کر دے تم وہاں تک جاؤ، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ یہ امام نے خود بیان کیا ہے۔ اب ہم اس غیبت کے زمانے میں ان ذمہ داریوں کو یاد کریں کہ اس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بابرکت بنائیں، پاک و پاکیزہ بنائیں تاکہ ہم اپنے امام کے محضر میں جا سکیں، اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کام کرنا، امام کے آج ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے غائب ہیں، امام غائب نہیں ہے، ہماری گناہوں کے پردے ہماری آنکھوں کے سامنے اس قدر آ گئے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔
اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے بہت سے واقعات ہیں کہ فلاں امام کو پہچان لیا، فلاں امام کو دیکھا۔ عزیزان گرامی، ہمیں امام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کی طرف آگے بڑھیں۔ امام نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں۔ اسی میں ہماری دنیاوی زندگی کے کمالات پوشیدہ ہیں اور اسی میں ہماری اخروی زندگی کے کمالات بھی پوشیدہ ہیں۔ ایک مرحوم کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے اصالِ ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اصالِ ثواب کا بہترین ذریعہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، اور کیا کہنے اس مرحوم کے کہ جس کے اصالِ ثواب کی مجلس کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں ہو رہی ہو۔ مجلس زیادہ جہاں ہو یقیناً بابرکت ہے، لیکن اگر عرض کربلا زمین نجف اشرف میں اگر اصالِ ثواب کا ذریعہ ہو تو پھر یہ یقین کمال کی منزل میں بہت آگے ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اس لیے کہ گنہگار وقت کے امام سے قریب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ اہل بیت سے قریب کبھی بھی نجاست نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں وقت کے امام کے احکام، ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ہم فیصلہ کریں کہ جو امام ہر وقت ہمارا نگراں ہے، جو امام ہر مصیبت سے ہمیں بچاتا ہے۔ خود امام کی حدیث ہے، میرے چاہنے والوں، تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس درد کو میں محسوس کرتا ہوں، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو میں اس اذیت کو محسوس کرتا ہوں کہ جن اذیتوں میں تم اس وقت ہو۔ عزیزان گرامی، یہ امام کا اپنے چاہنے والوں کے نام پیغام ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب و ملت کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا امام اتنا غریب ہے، آج ہمارا امام اتنا تنہا ہے کہ امام کے حوالے سے خود امام کے چاہنے والے فقط 15 شعبان کے لیے ہمارا امام نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا کمال یہ ہونا چاہیے، سلیبس یہ ہونا چاہیے، روٹین ہماری زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ ہر شیعہ، ہر چاہنے والا، خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی کام مخصوص کریں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم روزانہ اپنی زندگی کے حصوں میں سے ایک حصہ اپنے وقت کے امام کے لیے نکال دیں تو مصیبتوں میں بھی ہم خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کیا ہمارے سامنے حضرت ابوذر کی زندگی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے حضرت میثم تمار کی زندگی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے حضرت سلمان کی زندگی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے ان شہداء کی زندگی نہیں ہے کہ جنہوں نے فاقے تو کیے لیکن چونکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے، میثم تمار کی زبان کٹ گئی لیکن علی کا وہ وظیفہ کبھی سے منقطع نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اس حوالے سے، اس طریقے سے حاصل کریں کہ جیسا اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ غیبت کا زمانہ ہے، ہم میں اور آپ میں کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ نیکی کریں، ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک اچھے افعال کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش ہو، ایک اچھے اعمال کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش ہو۔ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو ہدیہ دیں، اپنے وقت کے امام کو تحفہ پیش کریں۔ ہم میں کس کی خواہش نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں۔ کووڈ-19 کا زمانہ ہے، امام کے چاہنے والے بعض کے جو اقتصادی حوالے سے پریشان ہیں، میں آپ کی خدمت میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ثواب الاعمال کی ایک روایت امام صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے، جو شیعہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمارے حقیقی مخلص شیعوں کے ساتھ نیکی کرے، اسے وہی ثواب ملے گا کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ جو شخص ہماری زیارت کا مشتاق ہے وہ ہمارے نیک اور مخلص شیعوں کی زیارت کرے، اسے وہی ثواب ملے گا کہ جو ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، خود روایت کے جملے ہیں کہ صاحب مکیال المکارم نے اپنی کتاب میں اس سے روایت کو نقل کیا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا، آپ کے شیعوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے یہ روایت تو امام نے بیان کیا کہ اس سے بدر اور احد کے 1000 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اتنا بہترین آفر اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے، ہم کیوں ان آفرز کو فراموش کر رہے ہیں؟
ہم گھر بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے بیٹھے اگر کسی امام کے چاہنے والوں کو امام کی کوئی حدیث سنا سکے تو ہمیں سنانا چاہیے. امام کی آج دجال 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 اتنا دجال کا نام لیا گیا کہ پوری دنیا میں دجال کا نام مشہور و معروف ہو گیا. ہم نے کیوں نہیں اپنے وقت کے امام لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی یا صاحب العصر والزمان یا صاحب العصر والزمان کے نعرے لگانا شروع کیوں نہیں کرتے کہ پوری دنیا تک آواز جائے کہ ہاں کوئی ہے کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں. کب ہم اپنے آپ کو بیدار کریں گے, کب ہم اپنے آپ کو جگائیں گے؟ وہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے. خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں تم نے مجھے فراموش کر دیا ہے. مسجد جمکران کا واقعہ ہے. ایک مولا کا چاہنے والا اپنی زوجہ کے ساتھ شب جمعہ میں مسجد جمکران میں اعمال انجام دے رہے تھے. جب وہ اعمال سے فارغ ہو گئے, وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مسجد جمکران کے دروازے سے کوئی مسافر ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جلیل القدر ہے, اس کے چہرے میں وہ نور اور روشنی ہے کہ یہ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا تھکا ہوا ہے, اس لیے کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے یہ مسافر جو ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ دن میں اس نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, لہذا رات کے اس پہر میں بھی اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں. تو وہ خود بیان کرتے کہ میں نے محسوس کیا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ مولا کا کوئی چاہنے والا آیا ہے, کیوں نہیں اسے میں پانی پلاؤں. یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں پانی لے کر اس آنے والے مسافر کی خدمت میں گیا. اس کے اندر وہ نور تھا کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا. جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا کہ سر پہ سبزہ ماما ہے, خوبصورت نورانی چہرہ ہے. میں قریب گیا اور جان کر میں نے سلام کیا اور پانی کا ایک گلاس ان کو میں نے پیش کیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ پانی پئیں, اپنی تشنگی اپنی پیاس کو بجھائیں. جب انہوں نے پیاس بجھا لی, جب پانی انہوں نے پی لیا تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ چونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے وجود سے یہ آثار نمایاں ہے کہ آپ بہت مخلص ہیں, آپ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کر دیں. شب جمعہ ہے, مسجد جمکران ہے. جیسے اس پانی پیش کرنے والے نے یہ سوال کیا اور کہا کہ میرے امام کے ظہور کے لیے دعا کر دیں, تو آنے والے نے کہا کہ واقعاً تم نے مجھے آج رلا دیا, اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہے, میں ہی تمہارے وقت کا امام ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے, میرے جو شیعہ ہیں, جو میرے اس وقت میرا نام لینے والے ہیں, ان کی زندگی میں, ان کی نظر میں اس پانی کی جو قدر و قیمت ہے, اس سے زیادہ بھی ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ بھی اگر وہ مجھے اہمیت دیتے تو ہر لمحہ میرے ظہور کے لیے دعائیں کرتے. ظہور کی تاخیر میرے لیے باعث اذیت. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, امام اپنے چاہنے والوں سے شکوے اور شکایت کر رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں تم نے مجھے فراموش کر دیا. مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو, میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہوں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہم اپنے وقت کے امام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. عزیزان گرامی, دل کی گہرائی سے اپنے وقت کے امام کو پکاریں. مصلی پہ جائیں. مفات الجنان میں بہت سی نمازیں ہیں جو امام سے مخصوص ہیں. ان نمازوں کو ہم پڑھیں اور امام کو توسل, امام کی خدمت میں توسل کریں, امام سے توسل کریں اور امام کو مدد کے لیے پکاریں. یقیناً امام کی مدد ہمیں حاصل ہوگی. میں ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو وقت کے امام سے توسل کا بہترین طریقہ ہے. آقا علی اکبر حمدانی اپنی کتاب امام مہدی سے مانوی رشتہ کیسے مضبوط کیا جائے, اس میں انہوں نے ایک توسل کا طریقہ بیان کیا کہ جب کوئی بہت اہم اور مشکل امر ہو اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہو, ہر طرح کی امید سے تم اپنے آپ کو مایوس کر چکے ہو, اب کوئی تمہارا سہارا نہیں ہے, تو تم اپنے بقیت اللہ کو آواز دو. تم اس امام کو پکارو کہ جس کی شفقتیں مسلسل تمہارے ساتھ ہیں. وہ توسل کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت اہم کام ہو اور جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو تم صحرا کی طرف چلے جاؤ جہاں کوئی تمہیں دکھائی نہ دے, جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے. اگر ممکن ہو تو غسل کر لو یا وضو کرو, اس کے بعد صحرا میں جاؤ, کسی میدان میں جاؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے. اس کے بعد اپنی آستین کو چڑھاؤ, اپنے گریبان کو چاک کرو اور ممکن ہو تو اپنے سر میں خاک کو ڈالو, اور خاک کو ڈالنے کے بعد واہ ویلا ہو واہ غوثہ ہو کی آواز بلند کرو. روتے ہوئے امام کو مدد کے لیے پکارو اور اس کے بعد دعائے فرج کی تلاوت کرو, الہی عصم البلا کی تلاوت کرو.
اس مکمل دعا کو پڑھنے کے بعد امام کی خدمت میں سلام عرض کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور امام سے معافی مانگو کہ امام میں آپ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، مولا جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا بن نہ سکا، لیکن مولا ان تمام معصیتوں کے باوجود مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مولا میری مشکل یہ ہے، میں ان مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، مولا آپ کو آپ کی جدہ آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے اس مشکل سے آپ نجات دیں۔ آقا علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے، علماء عرفان نے ان اعمال کو انجام دیے ہیں، اور اس عمل کو انجام دینے کے بعد یقیناً اس شخص کو کہ جس نے اس طریقے سے امام کی خدمت میں توسل کیا ہے، امام سے رابطہ کیا، امام کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں تو لے کر جائیں، اپنے آپ کو امام کے محضر میں تو لے کر جائیں۔ روز جمعہ ہے، امام کی خدمت میں ہم زیارت اہل یاسین پڑھ کے امام کو سلام کریں، دعائے ندبہ کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جائیں، ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں امام کے ذکر سے۔ سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ادھر کی باتیں ادھر، ان کی غیبت ادھر کی جاتی ہے، ان کی برائی ادھر کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا ہے، امام کے اقوال سے سوشل میڈیا کو بھر دیا جائے، امام کی معرفت سے سوشل میڈیا کو بھر دیا جائے۔ روزانہ ایک حدیث کم سے کم ہم امام کے حوالے سے پوسٹ کریں۔ امام مہدی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا نے امام کے متعلق یہ حدیث ارشاد فرمائی، امام کے غیبت کے زمانے میں یہ حالتیں ہوں گی۔ جب ان چیزوں کو ہم سوشل میڈیا پہ پیش کریں گے تو دنیا دیکھے گی، اچھا آج کے حالات آپ کے اماموں نے صدیوں پہلے بیان کر دیے۔ خود امام بیان کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان مجھے محبوب بناؤ، لوگوں کے درمیان میری محبت کو پیدا کرو، لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو۔ جب یہ عمل تم انجام دو گے تو میرے محبوب نظر ہو جاؤ گے۔ خود امام زمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔